پہاڑوں میں گھوم رہے تھے، اچانک سے طوفان آ گیا، اور طوفان ایسا ہے یہ جان بچانے کو ایک پہاڑ میں غار تھا، اس میں گھس گئے، اور اس پہاڑ پہ جو وہ طوفان کی وجہ سے پتھر اڑنے لگے، اتنا سخت طوفان کہ ایک پتھر لڑک کے اوپر سے آیا اور آ کے غار کے منہ پہ جم گیا۔ تینوں آدمیوں نے دھکیلنا چاہا، نہیں دکھلا ان سے، اندر اندھیرا ہو گیا، منہ بند ہو گیا، باہر نکل نہیں سکتے، اب مریں گے، پہلے بھی مر رہے تھے اب بھی مریں گے۔ بڑے پریشان ہوئے، بھائی کوئی ترکیب نہیں سمجھ آتی، آواز دے تو کون سننے والا، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اب تو کوئی چیز نہیں۔ تو جھک مار کے تو پکارے ہم اللہ کو، اللہ کون پکارنے لگا؟ جب مصیبت سر پہ آ کے پڑے اور بند جائیں بالکل، جب کہیں اللہ اب تو ہی مالک، جب ڈاکٹر نے بھیجا دلی کہ جاؤ اپنے گھر لے جاؤ بھائی، بس اپنا سیوا کر لو اس کی، جا کے جو سیوا کرو گے تمہیں میوہ مل جائے گی، جاؤ۔ اب گھر لا کے چھوڑ دیا، لا علاج کر دیا۔ اب کوئی پوچھ نہ آیا، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیا رہا؟ لیکن بس بھائی اب تو اللہ ہی مالک، کہہ نہیں کہتے، اب تو کہاں سے نکل لی، دیکھ لو کتنے دل سے نکل لی، اللہ ہی مالک۔ اللہ تعالیٰ یوں تو چاہتے ہیں، میرے بندے تیرے دل میں نے دل کو بادشاہ بنایا ہے، اور سارے جہان کا بادشاہ میں ہوں، تو اس دل کا تعلق میرے سے جوڑ۔ اسی لیے ایک بزرگ بہت رو رہے تھے تہجد میں، اللہ اللہ کرتے بہت رو رہے تھے، آواز آئی کہ منہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کے ٹکڑے کرو، دل کے ٹکڑے کرو۔ اس لیے ہم نے دیکھا دنیا والوں کو روتے ہیں تو منہ بناتے ہیں، اور اللہ والوں کو جو ہم نے روتے دیکھا وہ منہ نہیں بناتے، آنسو چلتے ہیں، دل ان کے دریا بہاتے ہیں، آنسو دریا بہتے ہیں آنکھوں سے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ہم نے، بات کر رہا ہے اور آنسو ٹپ 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 پڑ رہے ہیں، تو کیا دل چل رہا ہے، دل جل رہا ہے؟ تو اصل تو دل ہے یا نہیں؟ ڈھونگ بنا کے تو رونے والے بتے رہے ہیں، کوئی تھوک لگا کے آنکھوں کو کر لے گا۔ اور وہاں لونی میں ایک آدمی ملا تو وہ کہنے لگا، ایک نے کہا جی یہ رونا جانے، میں نے کہا کیا مطلب؟ رونا جانے کا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس سے تم دیکھو، چاہے ایک آنکھ سے رلوا لو چاہے دونوں آنکھوں سے رلوا لو۔ میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، تو میں نے کہا بھائی دکھاؤ، اجی نہیں تو ویسے، میں نے کہا نہیں دکھا تو صحیح، بتا رہے تو کچھ تو ہے ہی۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ، سیدھا ہو گیا، کون سی آنکھ سے رو؟ میں نے کہا دانی سے رو۔ تو اس نے یوں کر کے بائیں آنکھ پہ تو ہاتھ پھیرا، اور اس آنکھ سے پانی آنسو چلنے شروع ہو گیا، بیٹھا۔ اچھا جی، پھر یوں کر کے میں نے کہا اچھا کہ بائیں سے رو کے دکھا، انہیں دانی آنکھ پہ یوں ہاتھ پھیرا تو بائیں آنکھ سے پانی شروع۔ میں نے کہا دونوں آنکھ سے رو کے دکھا، انہیں دونوں آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیر کے، اور پھر جو کھولی بس آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے پانی چل رہا ہے۔ اب وہ کہنا اب میں یہاں کچھ بھی کہوں، یا اللہ کہوں، یا ہائے 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 کہوں، جو جی ماں میں گانے لگو، لیکن آنسو لیں۔ تو اس نے اس کی ایسی مہارت کر رکھی تھی، اور عورتیں تو خاص کر پہلے، اب تو خیر روتی دھوتی نہیں، ویسے روئیں، جب پہلے روا کرتی، جب اپنا کوئی یاد نہیں، جب کوئی اس کا یاد ہی نہیں آیا تھا، یا آنسو نہیں آیا تو اپنے مروں کو یاد کرے گی، اپنے مرنے والوں کو یاد کر کے عورتیں رویا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، ہم نے دیکھا بچپن میں ایک عورت کو کام نمٹا کے سارا، سب صفائی کر کے چارپائی بچھا کے، دو ایک ادھر اور اپنا بیٹھ کے گھونگھٹ نکال کے، اور پھر اپنا رونا شروع کر دیا۔ اب پڑوس نے کیا ہوا بتاوے کون؟ تو وہ روتے روتے ہی بتا رہی، ہائے بھتیجے میرے، بھتیجا مر گیا اس کا، ہے نا۔ اب وہ بھی آ کے اس کے گلے لگ کے یوں، اب دونوں رونے لگی۔ اب تیسری آئی، آ کے چوتھی آئی، کہا اس کا کندھا بدل دے، اور یوں کر کے منہ ادھر سے ادھر کر دے، اب یہاں رو لو، اب یہاں رو کے ہٹا دو نل کو، اب الگ الگ کر دی، اب صبح کو بیٹھ گئی، اب بتاؤ قصہ کیا ہوا، یوں ہوا، ہے نا۔ تو یہ رونا کوئی کمال نہیں، کمال تو دل کا رونا ہے، اور دل جب روے گا، جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو۔ تو ان تینوں نے کہا بھائی اللہ ہی کے قبضے میں، اب تو دعا مانگو۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی
زندگی میں کسی نے کوئی بھلا عمل کر رکھا ہو کام اللہ کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگو، وسیلہ بناؤ۔ ایک نے کہا بھائی میں کھڑا ہوں، وہ کھڑا ہو کر اس نے کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے میں اپنی چچا بہن پر عاشق تھا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو قبضے میں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے قبضے میں نہ آئی، اور ایک دن قبضے میں آ گئی تو میں نے اس کو بہت سارا مال بھی دینا کیا اور دے بھی دیا، لیکن وہ میرے قبضے میں نہ آئی، تو میں نے اس نے یوں کہا مجھ سے اللہ سے ڈر۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جی کو خوش کرتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، تو اس نے کہا میں نے وہ ساری رقم اسے دے دی اور اسے بہن بنا دی اور اس کو رخصت کر دی۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہوا ہو اور تو اس میں راضی ہو تو ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ایک جھٹکا لگا اور وہ غار کا منہ ذرا سا کھل گیا، لیکن اتنا اب بھی نہیں کھلا جو دھکیل دیں یا نکل جائیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے ایک مزدور نے میرے یہاں مزدوری کی تھی اور وہ چلا گیا تھا مزدوری چھوڑ کر، میں نے اس کی مزدوری سے دوسرا کام شروع کیا، اس میں جو برکت ہوئی پیسے آئے وہ میں نے الگ جمع کر دیے، اس کے پیسے دوسرے کام میں لگائے، پھر اس سے جو آمدنی ہوئی زمین خریدی، پھر اس سے جو آمدنی ہوئی میں نے بھیڑ بکریاں خرید دی، اور یہ سارا جنگل بھر گیا تھا۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ بہت دنوں کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا بھائی یاد ہے میں نے مزدوری کی تھی، مزدوری تمہارے یہاں بھول گیا تھا، چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو سامنے بکریاں کھڑی ہیں اور یہ جو جانور کھڑے ہیں اور یہ زمین ہے ادھر کی، یہ ساری کی ساری تیری ہے، قبضہ کر لے۔ انہوں نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے غریب آدمی کہا کہ نہیں مذاق نہیں، یہ تیری ساری وہی مزدوری ہے۔ اس نے قصہ سنایا تیری مزدوری کو ہم نے کام میں لگایا، اس سے جو نفع ہوا اس سے اور کام بڑھایا، اس سے جو نفع ہوا زمین خریدی، ہے تو تیری، پیسہ تو تیرا ہی ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، ہے نا۔ اور بس اس کے بعد اس نے وہ جب یقین آ گیا اسے تو سارا مال پہ اس کا قبضہ کرا دیا، ذرہ برابر بھی نہیں لیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دیکھا آپ نے دعا کی طاقت، ایک دم جھٹکا لگا، غار کا وہ جو ہے پتھر ایک دم سے اور کھسک گیا، روشنی تو آئی، سانس تو آیا، لیکن اتنا اب بھی نہیں ہوا کہ جس سے وہ جو ہے باہر نکل سکیں۔ تیسرے نے پھر کھڑا ہو کے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو مطلب سنانے سے سب جانتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، میرا مطلب صرف سنانے سے یہ ہے کہ دعا کی ایک طاقت ہے، دعا کی ایک طاقت ہے، مگر طاقت کو بنانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاوے گا 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لو سود کو کس طرح حلال کر رہے لوگ۔ بھائی مجبوری میں کسی نے لون لیا ہے، گاڑی پہ لیا ہو، کسی مجبوری ہے، سرکاری قانون سے ہی بچنا ہے، مصیبت سے بچنا ہے، لیا ہے تو اس کو الگ رکھو۔ بینک میں روپیہ جمع ہے، اس کا جو سود بیاض ہے اسے الگ رکھو۔ اس کو کھانے پینے میں غلط چیزوں میں استعمال کیوں کر رہے ہو؟ تو رہا ڈھونگی باتوں کو، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ مطالبہ کریں گے جو رسول اللہ کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے کہ سود حرام ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو سود سے بچتے ہیں، اللہ کے فضل سے اب بھی ہیں، مگر نہ ہونے کے برابر ہو رہے ہیں۔ بینک سے جو روپے آئے بہت سے 7 سالہ میں جمع کرتے ہیں، 10 سالہ میں جمع کرتے ہیں، اتنے دنوں میں اتنے ہو جائیں گے۔ بھائی ارے تھے تو میں بیٹھا کھاؤں گا گھر، دیکھو حرام خور، کیونکہ بیٹھا کھاؤں گا میں حرام کے پیسے، بینک سے آیا کرے گا سود ہر مہینے کا اتنا، یہ حرام ہے۔ 1 روپیہ، 1 چونی بھر، 10 چونیوں کا اگر کسی نے کرتا پہنا اور 1 چونی 4 آنے اس میں حرام کے ہیں، جب تک اس کا چیتھڑا بدن پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنا حلال کھانے کی کوشش کرنا چاہیے، کتنی حلال کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ جی ہم سامان بیچیں نقلی تو اب اسے اصلی کیسے بتا کے بھیجتے ہیں؟ میں کہا یہ دھوکہ ہے۔ کہنا اب کیا کریں؟ میں یوں کہو جس کمپنی کا یہ مال ہے اس کمپنی میں اچھا مال ہے، اس کمپنی کا اچھا مال ہے، بڑھیا مال ہے، یوں کہو، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو بولنا چاہیں تو بہانہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، اور ایک کھلا کہیں جھوٹ بولیں دھوکہ دیں، تو اس سے تو آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا کہ اللہ ہمارا رازق ہے۔
اللہ ہمارا رازق ہے یہ بھی بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے دھوکہ دینا ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منڈی میں تشریف لے گئے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑا سنوار کے ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ کو شک ہو گیا، آپ نے یوں اندر ہاتھ دے کے مٹھا بھر کے نکالا تو وہ گیہوں اندر سے گیلے تھے۔ کہا یہ کیا کر رکھا ہے؟ اوپر سے سوکھے اندر گیلے، جب تول لے گا تو بھاؤ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ وہ کم تولیں گے، اندر سے بھیگے ہوئے گیہوں دبا رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں۔ بولو بھائی، جب ہم مسلمان بھی نہ رہے، حضور کی امت میں نہ رہے، تو کیا خاک چٹیں گے ان پیسوں کا؟ کہاں جاویں گے چھوڑ کر؟ عمر پور میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہاں گاؤں میں وہ سود کا کام کرتے تھے، آخر میں کپڑے پہنا کے نلا دھلا کے لٹایا، سارے کپڑوں پہ جوئیں 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 جوئیں۔ عمر پور والوں نے بتلایا، اسے صاف کیا، کپڑے بدلے، بستر بدلا، پھر جوئیں جوئیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا سود کا نحوست، اور مرنے کے بعد تو یوں فرمایا حدیث شریف میں بڑے بڑے پیٹ ہوں گے اور ان کے اندر سانپ بچھو کودتے ہوئے نظر آئیں گے باہر سے۔ تو حلال لقمہ کھانا فرض ہے، ایک لقمہ حلال کا کمانا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ کل ہی تو بتا رہا تھا میں رات، ابھی کل خبروں میں آ رہا تھا، کہاں کہاں کل چھاپے لگے، کتنے کتنے کروڑ نکال کے لے گئے۔ بتاؤ کیا ہوا ان پیسوں کا؟ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر ہیں۔ جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ اللہ ہو، تو بھائی حلال کی نیت کرو کہ انشاءاللہ حلال کھائیں، حرام سے بچنے کی کوشش ہوگی تو اللہ بھی بچائے گا۔ ہمارے یہاں کاندلے میں مولانا طاہر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو بینک کا جو پیسہ ہوتا تھا سود کا، اس کے پیسے کو الگ رکھتے تھے۔ اگر کوئی جامع مسجد کی دکانوں پر مقدمہ چالو ہو گیا اور اس میں کہیں رشوت دینی پڑی تو اس پیسے میں سے دیتے تھے۔ وہ جو حرام کا پیسہ، حرام راستے، وہ الگ رکھتے تھے بالکل۔ یہاں تک کہ چائے کے کپ، چائے دانی، چائے کی پتی، جو سامان بازار سے وہ بھی اسی پیسے سے آتا تھا۔ دروغہ وغیرہ لوگ آتے تھے، افسر سرکاری، وہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے، ان کو ناشتہ پانی کرنے میں جو خرچ ہوتا وہی، مجال نہیں کوئی نوکرانی کسی کو یا اپنا آپ گھونٹ بھر لے اس میں سے۔ اور وہ برتن فارغ ہونے کے بعد دھو کے الگ رکھ دیے جاتے تھے۔ یہ دوسرے مد کے ہیں تو بھائی کرنے والے سب کچھ کر سکتے ہیں، جنہیں کرنا ہی نہیں ہے انہیں تو کرنا ہی نہیں، ہزار سمجھاؤ۔ تو خیر ماننے والے بھی ہوں گے، جنہیں ماننا ہے وہ مانیں گے، جنہیں نہیں ماننا اپنی آخرت خراب کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے تو قبر میت کو دباتی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو دبائے گی۔ بعضوں کو تو اس طرح دباتی ہے، حضور نے یوں فرمایا، یوں انگلیاں ڈال کے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر بھس جاتی ہے، اتنا دباتی ہے۔ اب نانی یاد آئے گی ان کے سود خوروں کے، حرام خوروں کے۔ دیکھا آپ نے، یہ حال ہے ان کا۔ اور فرمایا اب جب سب کو دباوے گی تو فرمایا سب کو دباوے۔ تو صحابہ کو بڑا فکر ہوئی کہ تو بھئی ہمیں بھی دباوے گی، پھر کیسے ہوگا قبر میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لوگوں کو بھی دبائے گی، مگر اس طرح جیسے ماں اپنے بیٹے کو محبت میں گود میں لے کر سینے سے پر دباتی ہے، پیار کے ساتھ۔ اور الفاظ بھی ہیں، حدیث یوں کہتی ہے زمین جتنے میرے اوپر چلتے پھرتے تم مجھے سب سے پیارا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا، آج میرا سلوک دیکھ۔ اور بعضوں کو کہتی ہے جتنے اوپر میرے پھرتے تھے ساروں میں تم مجھے بری شکل لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا، آج دیکھ تو میرا برتاؤ کیا ہے تیرے ساتھ۔ تو یہ سچی خبر ہے، اور سچوں میں سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے کیوں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور آخر تک کبھی کسی نے، عرب کے لوگوں نے بھی، بچوں نے، بڑوں نے، عورتوں نے حضور کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے نا، کبھی بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے سچے جو بات سچی کہیں تو حضور نے یوں تو فرمایا تھا مکے کے لوگوں کو جمع کر کے، پہاڑی پہ ایک ڈھول سا رکھا ہوا تھا، وہ اسے بجا دیں تو سوچ میں کو بنا دیے گا، اعلان ہے، کو مشورہ ہے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔
وہ بجوایا، جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی ایک بات بتاؤ، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ کہا امین، صادق، سچے اور امانت دار سمجھتے ہو، اور کوئی شک ہو کسی کو؟ کسی نے کہا نہیں، سارے کافر یوں کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے امانت دار ہیں، بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا عام بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا بھی نہیں ہے، آپ کی تو شان ہی نرالی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرے گا، تو تم کیسا سمجھو گے کہ ہم آپ کی بات کو بالکل سچا سمجھیں؟ فرمایا پکالی بات نہیں، سچا سمجھیں گے اگر میں یوں کہہ دوں؟ فرمایا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، لا الہ الا اللہ، یہ جتنے تم نے مورتیاں بنا کے پوجا پاٹ شروع کر رکھی ہے، خدا کے درجے بھی اٹھا رکھے ہیں، یہ سب بیکار ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایک اللہ کو مانو، اس پر ایمان لو۔ بھائی اتنا سنتے ہی وہی بدل گئے اب نہیں خاص۔ ابی لہب سب سے پہلے بولا چچا، جو کہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جا محمد، وہ جو بجایا تھا نا، وہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جاویں، یوں ہی بلایا تھا ہمیں تو نے یہاں۔ بس اللہ تعالیٰ کو بھی ناراضگی ہوئی کہ میرے حبیب نے میری بات کو دوسروں کو بتایا، تبلیغ کی، واعظ کہا، اور انہوں نے اس کو یہ صلہ دیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جا بد دعا دینے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پر وحی نازل ہو گئی، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ بھی اتنا ناراض ہوا، دیکھا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمیں خود چلنا چاہیے، دوسروں کو چلانا چاہیے۔ دعا میں جم کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جب جس چیز کی دعا مانگو اس کی تدبیر بھی کرو، سمجھ میں آئی؟ روزگار کی دعا مانگ رہے ہو تو روزگار تلاش بھی کرو، یا نہیں؟ جس چیز کی بخار کی دعا مانگ رہے ہو تو بخار کی دوا بھی تلاش کرو، تو جس چیز کی تدبیر دعا مانگو اس کی دوا بھی کرو، اور اگر کوئی اس کی تدبیر نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے نا۔ کوئی یوں کہے اللہ مجھے نیک صالح لڑکا دیندار سا عطا فرما دے، اور بہت دعا مانگ رہا ہے بیٹے کی، تو ہاں جی دعا تو بہت مانگ رہا، شادی کچھ امید ہے، کہنا تو شادی بھی نہیں ہوئی، امید کہاں سے آئی؟ جب شادی بھی نہیں ہوئی تو امید کہاں سے آئی؟ تو پھر دعا کہیں گے مانگ رہا ہے نیک صالح بیٹا، پہلے شادی کر پھر دعا کر، بعد میں اس کے پاس جائیے اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے، راستہ تدبیر ہے نہیں تدبیر، تو جو کام کرے اس کی تدبیر بھی، جس چیز کی دعا کرے اس کی تدبیر بھی، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، ٹھیک ہے اسلام کو غلبہ، اور کام تدبیر گھروں میں بیٹھ جاؤ، تدبیر میدان میں آئے، صحابہ نہیں آئے، اللہ سے دعا بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈبل زیرہ پہن کر میدان تلوار لے کر حضور تشریف لائے، یا نہیں؟ جو بھی تو غلبہ ہوا اسلام کو۔ اگر یوں خالی دعا سے ہو جاتا، تدبیر کوئی چیز نہ ہوتی، تو حضور میدان میں صحابہ کو لے کر کیوں آتے؟ ہے نا؟ یزید کا نام لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو، اور امام حسین کا نام زندہ باد ہے، نہیں ہے؟ کہ اپنے کو قربان کر دیا، سر نہیں جھکایا، سر کٹوا دیا، تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا؟ اگر ہمارے سر کٹیں گے تو یہ ایسا ہے جیسے ایک مکان عالی شان بنانا ہے اور اس کی بنیاد میں روڑے کوٹے جاتے ہیں، بڑھیا اینٹیں روڑے، تو ہم روڑوں کی طرح قربان ہو جائیں، قربان ہو، ہمارے اوپر پھر مکان اسلام کا تعمیر ہو، پھر اسلامی حکومت لہلائے اور جھنڈا لہرائے۔ تو کتنے لوگ ہندوستان کی آزادی میں شہید ہوئے جب انگریز یہاں سے غارت ہو گئے، جب آزاد ہوا تھا ہندوستان۔ تو اللہ ہمیں بھی دین میں روڈوں کی طرح سے قبول فرمائے، اور ہم گھس جائیں، بنیاد میں مٹ جائیں، پتہ بھی نہ چلے کون کتنے روڈے ہیں، کون کون ہیں، اور اللہ اس کے اوپر مکان کو تعمیر فرمائے۔ تو جس جہاں کی دعا کرو اس کی تدبیر بھی